بات بتانے والی کی شخصیت پر جتنی بات ہوتی ہے اتنی اس پیغام پر نہیں ہوتی، اور یہ انتہائی تکلیف دہ صورتحال ہے۔ اگر پیغام غور سے سنتے، اللہ کی معرفت حاصل ہوتی، تو پیغام بتانے والے پر فوکس رہ ہی نہیں سکتا، اس کی مدح، اس کی تعریف، اس کی توصیف کے گن گا ہی نہیں سکتے۔ اصل بات تو ہوتی اللہ کے پیغام کی، تو اللہ کے پیغام کو تو سیکنڈری درجے پر لے گئے کہ اچھا ہاں ٹھیک ہے، وہ بات بھی تھی، بات تو اچھی تھی، بات پہنچانے والا بہت اچھا تھا، اس نے یہ پہنا تھا، اس کی شکل ایسی تھی، وہ یہ زیور پہن کر آیا تھا، وہ یوں انگلش بولتا تھا۔ یہ تو فتنہ ہے۔ تو ہم ان باریکیوں سے بہت محتاط رہیں، ان چکروں میں نہیں پڑیں۔ یہ پھر ڈیویشن، یہ آپ نے دیکھا نا جو ہم نے اینگل بنایا ہے بورڈ کے اوپر، کہنے کو اتنا سا ڈیویشن ہے، پھر اس طرح معاشرے کے اندر جو ہے وہ تقسیم شروع ہو جائے گی۔ پھر یہی ہو جائے گا کہ بس صرف پیسے والے دین بتائیں، جن کے پاس پیسہ، شکل، صورت، علم نہیں، ان کو ضرورت نہیں، ان کو ریجیکٹ کر دیا کہ نہیں تم مت درس دینا، تم بہت پڑھی لکھی نہیں ہو نا، تم انگلش نہیں بول سکتی، یا تم بہت خوبصورت نہیں ہو تو تم درس نہ دو۔ یہ پھر ایک اور فتنہ بن جائے گا ہمارے لیے۔ تو ہر چیز کو اس کے مناسب مقام پر رکھنا اچھا ہوتا ہے، کسی چیز کو بھی کسی جز کو کل نہیں بنانا چاہیے، یہ سمجھے آپ، کسی جز کو کل نہیں بنانا چاہیے، جو پارٹ ہے اس کو ٹوٹیلٹی نہیں بنا دینی چاہیے کہ بس ٹوٹیلٹی میں ایسے ہی لوگ کام کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں۔ ورنہ اگر یہ معیار جو آج ہم نے بنا لیا درس دینے والوں کا یا پیغام پہنچانے والوں کا کہ پیسے والے ہوں اور فلاں ہوں، تو بتائیں پھر تو اس معیار سے تو فرعون ہونا چاہیے تھا جس کو اللہ پیغمبر بناتا۔ پیسہ تو اس کے پاس تھا، موسیٰ علیہ السلام کے پاس تو نہیں تھا۔ اور یہ منٹیلٹی آج ہم مردوں میں تو خاص طور پہ دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی دین پڑھاتا ہے اور پتہ چلے کہ بھئی ایک انجینئر یا ڈاکٹر یا فلاں نہیں ہے اور یہ کہیں نوکری نہیں کرتا، بس یہ صرف دین کی خدمت کر رہا ہے، تو مرد اکثر اور بیشتر باتیں نہیں سنتے، کہتے ہیں وہ ملا ہوگا، اس کو کیا پتہ۔ یہ طریقہ درست نہیں، یہ طریقہ بالکل غلط۔ اس طرح ہوتا کیا ہے کہ معاملہ مشتبہ ہو جاتا ہے نا، گڈمڈ ہو جاتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا کہ کون سچ مچ پیغام سے متاثر ہے اور کون جو ہے وہ دولت سے یا کسی کی خوبصورتی سے متاثر ہے۔ تو انہوں نے، مکے والوں نے جو مذاق اڑایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ دولت نہ ہونے کی وجہ سے کہ ان کو کیوں اللہ تعالیٰ نے رسول بنایا، تو یہ تو ان کی آزمائش ہے، ان کا مسئلہ ہے۔ پھر انہوں نے کہا ان کاد لیضلنا عن آلہتنا لولا ان صبرنا علیہا وسوف یعلمون حین یرون العذاب من اضل سبیلا۔ انہوں نے کہا اس نے تو ہمیں گمراہ کر کے اپنے معبودوں سے دور کر ہی دیا تھا، اگر ہم ان کی عقیدت پر جم نہ گئے ہوتے۔ اچھا وہ وقت دور نہیں ہے جب عذاب دیکھ کر انہیں خود معلوم ہو جائے گا کون گمراہی میں دور نکل گیا تھا۔ یعنی کفار مکہ بہت اپنی پیٹھ تھپ تھپایا کرتے تھے، ایک دوسرے کی حوصلہ افزائی، ہمت افزائی کرتے تھے، تعریف کرتے تھے کہ دیکھو بہت صابر ہیں ہم لوگ۔ ورنہ اگر ہم اتنے صابر نہ ہوتے تو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمیں ہمارے دل پسند معبودوں سے ہٹا دیتے، اتنے معبودوں کو چھڑوا کر صرف ایک اللہ کی عبادت کرنے والا ہم کو بنا دیتے۔ یعنی مان تو رہے ہیں، ایک طرح کا اس میں اقرار تو ہے، کنفیشن، اعتراف تو ہے کہ جو دلائل دے رہے ہیں، جس طرح سے یہ دعوت پیش کر رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں وزن تو بہت ہے۔ بات دل کو تو لگتی ہے، دل تو چاہتا ہوگا کہ اللہ کے رسول کی بات مانے، دل تو کھنچتا ہوگا بے اختیار۔ اور حقیقت ہے کہ یہ ہے حق کا پاور، بات اتنی وزنی ہے جو پیش کی جا رہی ہے کہ سننے والے متاثر ہوئے بغیر رہ نہیں سکتے۔ ہاں بعد میں کوئی بھی ڈیفینس اپنا کھڑا کر لیں ہٹ دھرمی کی وجہ سے، تو سنتے تو تھے لیکن عمل کا تقاضا بہت بھاری پڑتا تھا، خواہشات کی قربانی نہیں دے سکتے تھے، اپنا لائف سٹائل چینج نہیں کر سکتے تھے۔ اب جسٹیفائی کیسے کریں، کیا دلیل دیں سن کر نہ ماننے کی؟ کہتے تھے ہم بڑے صابر ہیں۔ ہٹ دھرمی کو، سٹبن ہونے کو خوبصورت سا نام دے دیا۔
ہر دھرمی کو، تعصب کو صبر کا نام دے دیا، اور باقی ٹرمینالوجی بھی کمال کی چیز ہے۔ برے سے برے کام پر اچھا سا لیبل چپکا دیں، پھر خود کو تھپکیاں دے لیتے تھے ہم اچھا کام کر رہے ہیں۔ تو برے کام کو جب تک برا سمجھ کر کرتے رہیں، کم از کم دل میں احساس اور چبھن تو برقرار رہے۔ اب اگر برے کام کو اچھا سمجھنے لگ جائیں تو پھر گمراہی مقدر بن جاتی ہے، صحیح کی غلط کی پہچان ختم ہو جاتی ہے، ہمیشہ کے لیے انسان بھٹک جاتا ہے۔ اب صبر اور صبر، دو طرح کے صبر ہیں۔ نبی سے اور نبی کے ساتھیوں سے بھی کہا صبر کیجیے، اور یہاں کفار بھی صبر کا اظہار کر رہے ہیں۔ تو حقیقت ہے صبر دو طرح کا ہے۔ ایک ہے آگ پر صبر جو کافر کر رہے ہیں، جس کا یہاں ذکر ہے۔ ایک ہے جنت پر صبر جو مومنوں کے ساتھ جو ان کے رسول ہوتے تھے وہ کیا کرتے تھے۔ رسول اور مومن جو صبر کرتے تھے وہ بھی ایک صبر ہے۔ تو ایک ہے اسٹیڈ فاسٹ ہونا، ثابت قدم ہونا، وہ پسندیدہ ہے۔ حق پر جو سٹینڈ لیا جاتا ہے، قرآن اور سنت پر جو سٹینڈ لیا جاتا ہے، وہ صبر ہے، اسٹیڈ فاسٹ ہونا۔ اور قرآن اور سنت کے خلاف کسی چیز پر اگر کوئی ڈٹ گیا، اب یہ سٹبننس ہے۔ تو اسٹیڈ فاسٹ اور سٹبن ہونے میں فرق کرنے کی ضرورت ہے۔ صبر میں اور ڈٹائی میں فرق ہے۔ تو اپنے اپنے صبر کے حساب سے کس چیز پر سٹینڈ لیا۔ پتہ چلا کہ صبر کرنا کوئی بڑی چیز نہیں، صبر محض کوئی چیز نہیں ہے۔ اصل چیز یہ ہے کس بات پر صبر کیا، کاز کیا تھا تمہارا، فار واٹ، کیوں تم نے صبر کیا، کس چیز پہ صبر کیا۔ تو مقصد ہے جو کہ انجام میں فرق کر دے گا دونوں صبر کے۔ آیت 43، ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ افانت تکون علیہ وکیلا۔ کیا کبھی تم نے اس شخص کے حال پر غور کیا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا ہو؟ کیا تم ایسے شخص کو راہ راست پر لانے کا ذمہ لے سکتے ہو؟ ام تحسب ان اکثرهم یسمعون او یعقلون انہم الا کالانعام بل ہم اضل سبیلا۔ کیا تم سمجھتے ہو ان میں سے اکثر لوگ سنتے اور سمجھتے ہیں؟ یہ تو جانوروں کی طرح ہیں، بلکہ ان سے بھی گئے گزرے۔ ارأیتا تعجب کا صیغہ ہے، اپنی خواہش کو خدا بنا لیا۔ خیال ہے ہمارا کہ یہ سنتے ہیں یا عقل سے کام لیتے ہیں، نہیں، یہ تو صرف اینیمل انسٹنکٹس پر، صرف جبلت پر زندگی گزار رہے ہیں۔ جانوروں کی طرح کھایا پیا، بچے ہوئے، سوئے جاگے، کھیلے کودے، ختم ہو گئے۔ فطرت سے تو یہ بالکل ہی دور ہٹ گئے۔ اور قرآن تو فطرت کو اپیل کرتا ہے۔ جس کی فطرت مر گئی ہے یا مسخ ہو گئی ہے، اس کو قرآن اچھا نہ لگے گا۔ اس نے تو بس خواہش کو خدا بنا لیا، اب اس کو اللہ سے کوئی مطلب نہیں۔ ان کی تو اپنی ذاتی پسند ناپسند ان کا معبود ہے۔ آج کل ہم سنتے ہیں کچھ لوگوں سے، وہ کہتے ہیں کہ ریلیجن از اے پرسنل میٹر، مذہب بس ذاتی معاملہ ہے، کسی کو دخل اندازی کرنے کی، مداخلت کرنے کی یا کچھ ڈکٹیٹ کرنے کی ضرورت نہیں، یہ ہمارا اور اللہ کا پرائیویٹ معاملہ ہے۔ اگر ایسا ہوتا، اگر ریلیجن پرسنل میٹر ہوتا، اپنی ذاتی پسند ناپسند پر آخرت میں نجات کا دار و مدار ہوتا، تو اللہ رسول کی اطاعت اور کتاب کی اطاعت کی ضرورت ہی نہیں تھی، بلکہ یہ ہوتا کہ سب اپنی اپنی پسند سے کام کیے جائیں اور اپنے اپنے حساب سے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کیے جائیں۔ ہاں بس تم اللہ کو راضی کرنے کی نیت کر لو، پھر جو مرضی تم عمل کرو، تم اللہ کے ہاں بخشے جاؤ گے۔ پھر تو معیار یہ بن جاتا، اللہ تعالیٰ نہ کتاب نازل فرماتا نہ رسول بھیجتا۔ تو بہت سے لوگوں نے یہ معیار بنا لیا کہ جو دل چاہتا ہے وہ کہتے ہیں، جو دل چاہتا ہے وہ کرتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ اللہ ان سے راضی ہے۔ قرآن اور شریعت کی بات کرنے والوں کو ریجیکٹ کہہ دیتے ہیں۔ تو یہ وہ خدا کی پرستش نہیں کر رہے، وہ خود کی پرستش کر رہے ہیں، اپنی خود پرست ہیں، جس کا یہاں ذکر آیا اتخذ الہہ ہواہ، اس نے اپنا معبود اپنی خواہش کو بنا لیا۔ من ہی دیوتا، من ہی راستہ دکھائے گا،
جو دل چاہے وہ کرو. کہتے میرا دل نہیں چاہتا، بس یہ ان کے لیے لگتا ہے کہ شرعی دلیل بن گئی ہے کہ ان کا دل نہیں چاہ رہا. کہتے میرا دل نہیں مانتا، یہ سمجھتے کوئی شرعی دلیل ہے کہ میرا دل نہیں مان رہا، لہٰذا اب میں یہ عمل جو بتایا گیا ہے قرآن اور حدیث میں نہ کروں، مجھے لائسنس مل گیا. ایسی کوئی بات نہیں. دل چاہے تو بھی کرنا ہے، دل نہ چاہے تو بھی، ورنہ تو پھر اللہ معبود کہاں رہا، پھر تو خواہش معبود بن گئی. حدیث میں آتا ہے آسمان سے نیچے کے بتوں میں بدترین بت خواہش نفس ہے. خواہشات تو اندھی ہوتی ہیں، صرف اپنا مطالبہ پورا کرنا چاہتی ہیں، ان کو کچھ مطلب نہیں کیا حق ہے کیا باطل، کیا جائز کیا ناجائز، کیا حلال کیا حرام. وہ تو شریعت ڈٹرمن کرتی ہے کون سی خواہش پوری ہوگی کون سی نہیں ہوگی. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہے کہ کیا آپ ایسے لوگوں کو سیدھے راستے پر لانے کا ذمہ لے سکتے ہیں؟ ہے تو سوال، حقیقت میں انکار ہے، مرادے نہیں. یہ شریعت چھوڑ کر اپنی مرضی سے ایک الگ شریعت بنا رہے ہیں، تو یہ کہاں منزل پر پہنچیں گے؟ کوئی میپ پھاڑ پھوڑ کے پھینک دے اور اپنی مرضی کا، اپنی خواہش کا ایک میپ بنا لے، اپنی پسند کے راستے پہ چل کے تو منزل کو نہیں پہنچے گا. تو سنتیں چھوڑ رہے ہیں، نت نئے طریقے بدعتیں ایجاد کر رہے ہیں، وہ کیسے ہدایت پائیں گے؟ اگر قرآن کو پڑھ رہے ہیں اور اپنی مرضی سے جیسا چاہا پڑھ لیا اور کہا کہ اللہ غفور و رحیم ہے، اللہ نہیں پکڑتا. جیسے چاہا الفاظ ادا کیے، زیر کو زبر کیا اور زبر کو پیش بنا دیا، جس کو جو جی چاہا کر دیا. کہتے ہیں کہ اللہ سب سمجھتا ہے، اللہ ہماری نیتوں کا حال جانتا ہے. تو قرآن بھی پڑھا تو اسی طرح بغیر ترتیل کے، اور پھر اس کو بند کر کے ایک طرف رکھ دیا اور اپنی خواہش اپنی پسند کے مطابق زندگیاں گزارتے رہے. تو جو یہ کرتا ہے اس نے تو اپنے آپ کو ہوا کے حوالے کر دیا، جس طرف چاہے اڑا کر لے جائے. اب یہ صرف ٹرینڈز کو فالو کرتے ہیں، کہتے ہیں چلو تم ادھر کو، ہوا ہو جدھر کی. تو یہ ہوا جو ہوا ہے نا، ونڈ، کوئی اپنے آپ کو اس طرح ہوا کے حوالے کر دے تو ہوا تو کیا اس کا حشر کرے، کبھی ایک سمت میں لے کر جائے کبھی دوسری سمت میں لے کر جائے، جہاں چاہے اڑائے ان کو اور جب چاہے کہیں پٹخ دے. تو یہ موڈی قسم کے لوگ، موڈ کے تابع، دل چاہا سر ڈھنک لیا، دل نہیں چاہا دوپٹہ پھینک دیا اتار کر، دل چاہا تو خوب نمازیں پڑھی اور دل چاہا تو فرض بھی نہ پڑھے، دل چاہا تو تہجد کے لیے اٹھ رہے ہیں ورنہ فرض بھی چھوڑ دیے. تو یہ موڈ والے لوگ یہ تو اللہ کو نہیں پوج رہے، یہ تو اپنے آپ کو پوجتے ہیں. اب اللہ کی شان بتائی گئی. رکوع نمبر 5 آیت 45 الم تر الی ربک کیف مد الظل ولو شاء لجعلہ ساکنا ثم جعلنا الشمس علیہ دلیلا. تم نے دیکھا نہیں تمہارا رب کس طرح سایہ پھیلا دیتا ہے، اگر وہ چاہتا اسے دائمی سایہ بنا دیتا، ہم نے سورج کو اس پر دلیل بنایا. ثم قبضناہ الینا قبضا یسیرا. پھر جیسے جیسے سورج اٹھتا جاتا ہے ہم اس کے سائے کو رفتہ رفتہ اپنی طرف سمیٹتے چلے جاتے ہیں. اب یہ گھٹنا بڑھنا سائے کا سورج کے ساتھ ہی اس کا تعلق ہے. تو مراد ہے اب یہ سورج کا اور سائے کا بھی اگر آپ دیکھیں معاملہ تو سب کا تعلق دنیا کی روٹیشن سے ہے، دنیا کے چکر کھانے سے ہے. اگر دنیا ساکت ہو جائے تو سایہ اپنی جگہ سے حرکت ہی نہ کرے. سورج کا نکلنا، سائے کا گھٹنا بڑھنا ایسی ریگولیرٹی کے ساتھ، ایسے تسلسل کے ساتھ یہ کام ہوتا ہے کہ بعض دفعہ اس نظام کو چلانے والے سے انسان غافل ہو جاتا ہے، لگتا ہے پوری کائنات خود بخود کام کر رہی ہے، آٹو پہ چل رہی ہے. تو یہاں اللہ کی قدرت، اللہ کے اختیار کا احساس دلایا جا رہا ہے کہ اللہ چاہے تو سائے کو روک دے. صرف فزیکل لاز پہ کائنات نہیں چل رہی، ہر دم اللہ کا فیصلہ ہے جو کہ نافذ ہو رہا ہوتا ہے. آگے فرمایا وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا. اور وہ اللہ ہی ہے جس نے رات کو تمہارے لیے لباس اور نیند کو سکون کا سامان بنا دیا
اور دن کو جی اٹھنے کا وقت بنا دیا۔ تاریکی کی چادر زمین پر چھا جاتی ہے، انویلپ کر لیتی ہے زمین کو، رات آ جاتی ہے، انسان سو جاتا ہے، اور رات کو لباس سے تشبیہ دی جا رہی ہے۔ لباس کی طرح رات بھی انسان کی ضرورت ہے۔ وَالنَّوْمَ سُبَاتًا، سبت کا مطلب ہوتا ہے کاٹ دینا۔ نیند سارے کاموں کو روک دیتی ہے، دن بھر کی محنت، دن بھر کی تھکن کو کاٹ دیتی ہے نیند۔ بہت بڑی نعمت ہے، اور نیند کا وقت رات کا وقت رکھا گیا ہے، ورنہ ہر انسان کے سونے کے اوقات اگر مختلف ہوتے، ہر وقت ڈسٹربنس رہتا، کچھ سو رہے ہیں، کچھ کام کر رہے ہیں، کھٹر پٹر کر رہے ہیں، شور ہو رہا ہے، نیند میں خلل پڑ رہا ہے۔ ایسا اللہ تعالیٰ نے نظام بنا دیا کہ انسان تو انسان، چرند پرند جانور سب سو جاتے ہیں، مکمل خاموشی، مکمل سکون ہوتا ہے، اور دن کو پھر سب اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ اب اگر اس روٹین کو کوئی اگر بدل دیتا ہے، رات بھر جاگتا ہے اور دن چڑھے سوتا رہتا ہے، یہ نیچرل نہیں ہے، اچھا طریقہ نہیں ہے۔ کبھی کبھار کی اور بات ہے، لیکن اس کو معمول نہیں بنا لینا چاہیے کہ رات 2 بجے تک، 2:30 بجے تک بیٹھے ہیں۔ اور آج کل کیوں بیٹھے رہتے ہیں؟ ٹی وی یا انٹرنیٹ کا بھی مسئلہ ہے نا۔ وہ کہتے ہیں جی رات کو کنیکشن اچھا ہوتا ہے، دن کو کنیکشن نہیں اچھا ہوتا، تو لہٰذا بیٹھے ہیں۔ اب اس کے بعد سارا دن یا تو جھونکے آتے رہتے ہیں، اگر اٹھنا پڑ گیا وقت پر، یا فجر کی نماز قضا ہو گئی، یا پروڈکٹیوٹی کم ہو گئی، اس طرح کام نہیں کر سکتے دن میں اگر رات کو سوئیں نا اچھی طرح۔ تو رات کی نیند اچھی طرح لینی چاہیے، دن میں اس طرح نیند آ ہی نہیں سکتی، اعصاب کو اس طرح سکون مل ہی نہیں سکتا دن میں جیسے کہ رات کو ملتا ہے۔ اللہ نے یہ قدرت کا نظام ہی اس طرح سے بنایا ہے۔ تو اگر ہماری عادتیں اس طرح سے پڑ گئی ہیں کہ ہم دن چڑھے سوتے رہتے ہیں اور آدھی آدھی رات تک جاگتے رہتے ہیں، تو اپنی عادتوں پر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ عادتوں کو مسلمان کیجئے، فطرت سے قریب لے کر آئیے۔ یہ طریقہ ہوتا ہے کہ انسان سو جائے عشاء پڑھ کے، اور پھر صبح سویرے اٹھ جائے فجر کے ساتھ۔ فجر کی نماز بھی اسی لیے رکھی ہے کہ صبح اٹھ جائیں۔ فجر کی نماز اس لیے تو نہیں کہ فجر پڑھ کے پھر سو جاؤ۔ وہ اور بات ہے کہ بعض گرمیوں کے زمانے میں بہت ارلی فجر ہو جاتی ہے، کہ بعض ایسے ملک ہیں جہاں فجر بہت جلدی 3 بجے 3:30 بجے فجر ہو جاتی ہے۔ اب ظاہر ہے 3:30 سے تو کوئی نہیں جاگ سکتا نا 10 بجے تک رات کے، تو وہ اور چیز ہے۔ ہم ایسے یعنی کہ مختلف صورتحال کا ذکر نہیں کر رہے، ہم اپنی زندگی کے نارمل صورتحال کا ذکر کر رہے ہیں کہ رات کا آرام، اس کی عادت ڈالنی چاہیے، اپنی عادت چینج کریں۔ کہتے ہیں دن میں وقت نہیں ملتا، اب ظاہر ہے جب 12 بجے اٹھیں گے تو وقت کہاں سے ملے گا؟ برکت نہیں ہوگی، وقت اتنا ہی ہے، ذرا اس کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ اپنے مقام سے کام ہٹ گئے ہیں ہمارے، جب سونے کا ٹائم ہو سو جائے، اٹھنے کا ٹائم ہو اٹھ جائے، اور فجر کے بعد آپ دیکھیں برکت کتنی ہوتی ہے وقت میں۔ اب اللہ کی ایک اور نشانی کا ذکر آ رہا ہے، وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا۔ اور وہی ہے جو اپنی رحمت کے آگے آگے ہواؤں کو بشارت بنا کر بھیجتا ہے، پھر آسمان سے پاک پانی نازل کرتا ہے تاکہ ایک مردہ علاقے کو اس کے ذریعے زندگی بخشے، اور اپنی مخلوق میں سے بہت سے جانوروں اور انسانوں کو سیراب کرے۔ ماءً طہوراً کا ذکر آیا ہے۔ طہور فعول کے وزن پر مبالغے کا صیغہ ہے۔ طہور اس چیز کو کہا جاتا ہے جو خود بھی پاک ہو اور دوسری چیزوں کو بھی پاک کر سکے۔ تو پانی ایک کلینزنگ ایجنٹ کے طور پر ہے۔ اگر آپ نے تھوڑا بہت بھی جسم کے بارے میں پڑھا ہو تو آپ کو اس بات کا علم ہوگا کہ پانی کہیں جسم میں جذب نہیں ہوتا، ریٹین نہیں ہوتا، بلکہ نکل جاتا ہے۔ لیکن کیا کرتا ہے؟ نکلتے نکلتے اپنے ساتھ میل کچیل، زہریلے مادے اور جو بھی جسم کے اندر اس طرح کے اجزاء جمع تھے جو کہ نقصان دہ ہیں جسم کے لیے، ان سب کو نکال دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی اس پوری واٹر سائیکل کا کیا نظام، کیا انتظام فرمایا ہے۔
بہت عرصے تک، خاص طور پہ وہ بھی زمانہ اس میں شامل ہے جب کہ قرآن نازل ہو رہا تھا، لوگوں کو واٹر سائیکل کے بارے میں کچھ پتہ نہ تھا۔ ان کا خیال تھا کوئی ایبس ہے، اس میں جا کے پانی گرتا ہے، پھر وہ اندر جا کے زیر زمین طریقے سے کہیں سمندر تک پہنچ جاتا ہے۔ عجیب عجیب متھس ان کے ہاں پائے جاتے تھے، اور قرآن نے کتنی جگہ اس واٹر سائیکل کو بیان فرمایا ہے کہ پانی اٹھتا ہے، اوپر جاتا ہے، بادل بنتا ہے، اور اس کے بعد پھر وہ زمین کے اوپر برستا ہے، اور اس طرح اللہ تعالیٰ مردہ زمین کو زندہ فرما دیتا ہے۔ تو بات اسی طرح جیسے کہ پانی کی ہے، اسی طرح بات جو ہے وہ قرآن کے علم کی ہے۔ ماء ان مبارکن ہے پانی بھی، اس کا بھی جذب ہونا ضروری ہے۔ یہ جذب ہوتا ہے تو انسان کا تزکیہ ہوتا ہے، گندگی نکلتی ہے، اور مردہ دل زندہ ہو جاتے ہیں۔ جیسے بارش برسنے سے مردہ بستیاں زندہ ہو جاتی ہیں، مردہ زمین جو ہے وہ سرسبز اور شاداب ہو جاتی ہے۔ اسی طرح انسانوں کے اندر بھی نیکیوں کی فصل جو ہے وہ لہلہانے لگتی ہے اگر ان کی روحوں پر قرآن کی بارش برس جائے۔ اناسی یا انسان کی جمع ہے، الف لام اگر لگ کر آتا ہے تو الناس بن جاتا ہے لفظ، اور الف لام کے بغیر آتا ہے تو اناس لفظ بن جاتا ہے۔ مطلب اس کا وہی ہے اناسی یا کا جو کہ الناس کا ہے۔ آگے فرمایا وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا۔ اس کرشمے کو ہم بار بار ان کے سامنے لاتے ہیں تاکہ وہ سبق لیں، مگر اکثر لوگ کفر اور ناشکری کے سوا کوئی دوسرا رویہ اختیار کرنے سے انکار کر دیتے ہیں۔ اب یہ انسانوں کا حال ہے کہ سورج، دن، رات، نیند، بارش، یہ سب اللہ کی آیات ہیں۔ ان کو دیکھتے ہیں تو کچھ لوگوں کا تو حال یہ ہے کہ وہ ان میں گم ہو جاتے ہیں اور وہ اللہ تک نہیں پہنچ پاتے، اس نظام کے پیچھے جو ہاتھ کام کر رہا ہے اس تک نہیں پہنچتے، بلکہ انہی چیزوں کو معبود بنا لیا۔ دوسری بات کہ جس طرح یہ تمام چیزیں لوگوں کو فائدہ پہنچاتی ہیں، پوری دنیا میں بارش ہوتی ہے، رات اور دن پوری دنیا میں آتے اور جاتے ہیں، اللہ نے کسی کو محروم نہیں رکھا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ آیات قرآنی کو بھی مختلف انداز میں دہراتا ہے تاکہ سب کو سمجھ میں آ جائے، انتہائی عقل مند سے لے کر بے وقوف بھی سمجھ جائیں۔ اگر نیت سمجھنے کی ہے تو یقیناً سمجھ جائیں گے، فائدہ اٹھائیں گے، لیکن توجہ ہی کبھی نہ کی تو ہو سکتا ہے کوئی چاند سورج کو پوجنے لگ جائے، یا چاند سورج کے پیچھے جو اصول کار فرما ہیں، جو سائنٹیفک لاز ہیں، سائنس کو خدا بنا کر بیٹھ جائے، اللہ تک نہیں پہنچے گا۔ اور واقعی اکثریت نے تو انکار ہی کیا، اکثریت نے تو اللہ کی بات نہ مانی، دور ہی ہٹتے چلے گئے اللہ سے۔ فرمایا آیت 51 وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا، اگر ہم چاہتے تو ایک ایک بستی میں ایک ایک نذیر اٹھا کھڑا کرتے، کچھ مشکل نہ تھا اللہ کے لیے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر بستی میں رسول نہیں بھیجا، بلکہ جو میجر سٹیز ہوا کرتی تھیں وہاں پر رسول بھیجے گئے۔ مطلب ہی اس کا ایک تو یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تہذیب، تمدن، صنعت اور حرفت اور ثقافت، ہر چیز جو ہے وہ اللہ کی دی ہوئی شریعت کے دائرے میں آ جائے، ورنہ صرف کسی کونے خدرے میں بٹھا کر اللہ اللہ کروانا ہوتا تو اللہ گاؤں وغیرہ کے اندر بھیج دیتا جہاں لوگوں کو کچھ اور کام نہیں ہوتا۔ لیکن اللہ نے اپنا دین اتارا بھی تو کہاں، جہاں لوگ بہت ایکٹیو، بہت مصروف ہوا کرتے تھے۔ پریکٹیکل زندگی کے ساتھ اسلام وابستہ ہے، پریکٹیکل ہدایات دیتا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک سورج ہے، ساری دنیا کو وہ روشن کرنے کے لیے کافی ہے۔ تو اسی طرح اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ ایک رسول کیوں آیا، ہر جگہ کوئی رسول کیوں نہ آیا، اس کی یہ دلیل درست نہیں۔ سورج ہی سے وہ دلیل لے لے، جیسے سورج کافی ہے دنیا کو روشن کرنے کے لیے، اسی طرح ایک رسول سارے جہان کے لیے رحمت بن کر آئے۔ اور وقت نے ثابت کر دیا کہ
ذرائع ابلاغ کی وجہ سے، کمیونیکیشن کی وجہ سے دنیا اب ایک گاؤں کی طرح بن گئی ہے، گلوبل ولیج بن چکی ہے۔ اسلام کا پیغام بھی سب تک پہنچ گیا۔ اسلام کی تعلیمات ایسی ہیں کہ عرب بھی سمجھ جائیں، امریکن بھی سمجھ جائیں۔ ہر ملک، ہر دور، ہر وقت، ہر جگہ کے لیے اسلامک ماڈل یہ ریپلیکیٹ ہو سکتا ہے۔ ہر جگہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسلام نازل فرمایا، کوئی جگہ کی یا وقت کی یا زمانے کی قید نہیں ہے۔ آیت 52 فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کافروں کی بات ہرگز مت مانیے اور اس قرآن کو لے کر ان کے ساتھ جہاد کبیر کیجیے۔ سورہ فرقان مکی صورت ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ مکے میں ہتھیاروں کا کوئی جہاد نہیں ہوا، بلکہ حکم تھا کفوا ایدیکم، اپنے ہاتھ باندھ کے رکھو۔ مکے میں جو قرآن تھا اس کے ساتھ جہاد کا حکم دیا جا رہا ہے۔ مکے کا سارا جہاد علمی جہاد تھا۔ علم کے بغیر، تربیت کے بغیر اگر مسلمانوں کے ہاتھوں میں تلواریں دے دی جاتی، ہتھیار دے دیے جاتے، تو اس سے کبھی بھی اصلاح نہ ہوتی، اس سے بہتری نہ آتی، بلکہ نفرت کا اور غصے کا اظہار ہوتا، انتقامی جذبات بھڑکتے، انتقام کے لیے جنگ کی جاتی، نفرت کے لیے جنگ کی جاتی۔ یہ محبت کی جنگ نہ ہوتی، اللہ کی محبت میں جنگ نہ کی جا رہی ہوتی۔ اور اگر اللہ کی محبت جذبہ محرکہ نہیں ہے جنگ کا، تو وہ جنگ کبھی بھی اصلاح اور برکت کا سبب نہیں بن سکتی۔ تو پہلے یہاں پر بات کی گئی ہے قرآن کی، اس قرآن کے ساتھ آپ جہاد کیجئے۔ اور کیسا جہاد؟ جہادن کبیرن، بڑا جہاد کیجئے۔ بہی، اس کے ساتھ، اس بہی سے مراد ہے قرآن۔ تو یہاں ہم جہاد کا ذکر سن رہے ہیں، جہاد کا ذکر پڑھ رہے ہیں اور قرآن کا ذکر پڑھ رہے ہیں۔ دیکھا جائے تو آج کے دور میں جو دو چیزیں مس انڈرسٹوڈ ہیں، جن کے ساتھ بہت سی بدگمانیاں وابستہ ہیں، جو مظلوم ترین حقیقتیں ہیں دو، وہ آج جہاد اور قرآن ہیں۔ جہاد کا مطلب سمجھ لیا گیا قتال کرنا۔ قتال ہر وقت ہوتا نہیں، لہٰذا سوچا کہ جہاد ہر وقت کرنے کی ضرورت نہیں، اور قتال ویسے بھی بالغ مردوں کا کام ہے، عورتوں پہ تو فرض ہے بھی نہیں، نہ بوڑھوں پہ فرض ہے۔ تو آدھی سے زیادہ آبادی مسلمانوں کی جہاد کے تصور سے عاری ہو گئی، خالی ہو گئی، اور مردوں کو بھی وقت پڑنے پر ہی قتال کرنا ہوتا ہے۔ تو دیکھا جائے تو سبھی جہاد سے ایک طرح سے بری ذمہ ہو گئے۔ جہاد کو فرض کفایہ سمجھ لیا، فرض عین رہا ہی نہیں۔ اردو میں اگر ہم جہاد کا ترجمہ کریں، اس کا ترجمہ ہوگا کشمکش، کوشش کا کوشش سے ٹکراؤ۔ انگلش میں کہتے ہیں اسٹرگلنگ ٹو دی اٹموسٹ، مخالفت کو برداشت کرنا اسی طاقت توانائی صبر کے ساتھ جس طاقت توانائی صبر سے مخالفت کی جا رہی ہے، اس کو برداشت کرنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے ابھی ہم نے بات کی، ابھی مکے میں تھے جب کہ ان کو یہ حکم دیا گیا جہاد کا۔ پتہ چلا کہ قرآن کے ساتھ جہاد کرنا ہے، اور اس کی کئی منزلیں ہیں، درجہ بدرجہ جہاد ہوگا۔ سب سے پہلی منزل جو اس قرآن کے ذریعے سے سر کرنی ہے، یوں سمجھیں کہ پہلی بھی ہے، بنیادی بھی ہے، اور سب سے مشکل ہے۔ مشکل ترین یہی ہے، راستے کا روڑا یہی ہے۔ ایک دفعہ یہ حل ہو گیا، یہ ٹوٹ گیا، اس کو سر کر لیا، یقین کریں کہ آگے کے تمام مراحل نسبتاً آسان ہیں۔ مشکل ترین کیا ہے؟ خود کو اللہ کا بندہ بنانا۔ ابھی تو یہ نفس نہیں قابو آتا، یہ نفس ہی تیار نہیں ہوتا جھکنے کو۔
تو آگے مشکلات عبور کرنے کے قابل نہیں ہوتے ہم۔ سب سے پہلے تقوی اختیار کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورۃ آل عمران میں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم اللہ کا تقوی اختیار کرو جتنا اس کے تقوی کا حق ہے، اور دیکھو ہرگز تم کو موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم اللہ کے فرما بردار ہو۔ تو اپنے نفس کو جھکانا اللہ کے سامنے، جس کی مشق ہم 5 دفعہ نماز کے ذریعے سے کرتے ہیں۔ ظاہری طور پہ تو جسم کو جھکا دیتے ہیں، اندر اگر نفس اکڑا کھڑا ہے تو یہ 5 وقت کی نماز تقوی نہ پیدا کرے گی۔ اگر نفس اندر سے کہتا ہے کہ انا ربکم الاعلی، میں ہوں تمہارا رب سب سے اعلیٰ، تو پھر نماز کی برکت باقی زندگی میں نظر نہیں آئے گی۔ اور جو یہ نفس ہے، اس کے بارے میں تو آتا ہے قرآن میں کہ ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس تو بہت زیادہ برائی کا حکم دینے والا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، ای الجہاد افضل یا رسول اللہ، سب سے افضل جہاد کون سا ہے اللہ کے رسول؟ آپ نے فرمایا، ان تجاہد نفسک فی طاعت اللہ، کہ تو اپنے نفس کے ساتھ جہاد کر اس کو اللہ کی اطاعت میں دینے کے لیے۔ ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا، جاہدوا اہواءکم کما تجاہدون اعداءکم، تم اپنی ناجائز خواہشات سے جہاد کرو جیسے کہ تم اپنے دشمنوں سے جہاد کرتے ہو۔ ہوا کہتے ہی ہیں اس خواہش کو جو شریعت کی حدود توڑ کر حاصل کی جائے، ورنہ تمام خواہشات پہ تو اللہ نے پابندی نہیں لگائی۔ جائز خواہشات کو پورا کرو، کلو واشربو، لیکن کیا ولا تسرفو، حد سے مت بڑھنا۔ حد سے بڑھنا یہی ہے کہ شریعت کی پابندیوں کو پامال کر کے اپنی خواہش پوری کی جائے۔ اب وہ خواہش ہوا بن جاتی ہے، تو روکو، راستہ روکو ان اہوا کا، جہاد کرو ان سے، اپنے ساتھ ذرا سختی برتو۔ ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا، المجاہد من جاہد نفسہ، مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرے۔ یہی پہلا مرحلہ، بنیادی مرحلہ، مشکل ترین مرحلہ ہے۔ اگر یہ مسئلہ حل نہ ہوا تو کثرت کے ساتھ اپنی زندگی میں ہم کو بہانے نظر آئیں گے، مجبوری، مظلومی، ضرورت کے الفاظ کثرت سے استعمال ہوں گے، اس لیے کہ اندر نفس نہیں مانتا، اس کو دنیا اتنی پیاری ہے، وہ نہیں چھوڑنا چاہتا دنیا کے مزے، دنیا کی عزت، تو لہٰذا بہت سے بہانے سکھا دیتا ہے۔ عقل تو یہ دیکھتی ہے کہ انسان پر غلبہ کس کا ہے۔ اگر نفس کا غلبہ ہے، عقل نفس کے خاطر، نفس کی طرفداری میں 100 بہانے سکھا دے گی کہ تمہاری یہ مجبوری، تمہارا یہ پرابلم، ابھی یہ مسئلہ، ابھی حالات ایسے۔ اور اگر عقل دیکھے گی کہ دل کے اوپر دین کا تسلط ہے تو وہ دین پر عمل کرنے کے 100 بہانے آپ کو بتا دے گی، 100 جسٹیفیکیشنز پیش کر دے گی۔ اور دیکھے گی کہ دل کے اوپر نفس کا تسلط ہے تو نفس کی طرفداری کے اندر 100 بہانے بنا دے گی عقل۔ تو پہلا مرحلہ یہ ہے۔ اب اپنے نفس کو اللہ کی اطاعت میں دینا چاہتے ہیں، اللہ کا بندہ بننے میں سب سے بڑی رکاوٹ شیطان۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان ابلیس لہ خرطوم کخرطوم الکلب وادعہ علی قلب ابن آدم یذکر الشہوات واللذات ویاتیہ بالامانی ویاتیہ بالوسوسۃ علی قلبہ لیشککہ فی ربہ۔ آپ نے فرمایا، بے شک شیطان کی ایک چونچ ہے، یا سمجھے کہ سونڈ ہے، یا ناک ہے جیسے کہ کتے کی ناک ہوتی ہے، اور وہ اس کو ابن آدم کے دل پر رکھ دیتا ہے لا کر، اور پھر وہ یاد دلاتا ہے شہوات، اور یاد دلاتا ہے لذتیں، اور وہ خواہشات پیدا کرتا ہے، تمنائیں دلوں میں پیدا کرتا ہے، اور وسوسے پھونکتا ہے دلوں کے اندر، اس کے دل میں ڈالتا ہے تاکہ اپنے رب کی طرف سے شک میں پڑ جائے۔
لیشککہ فی ربہ، تاکہ اپنے رب کی طرف سے انسان شک میں پڑ جائے. یہ شک کہ پتہ نہیں اللہ ہے بھی یا نہیں، ہو نوز، کس نے دیکھا، یا یہ کہ پتہ نہیں اللہ میرا خیر خواہ ہے بھی یا نہیں، اللہ کو پتہ نہیں کتنی دشمنی ہے مجھ سے جو میری تمام احوا کے اوپر اللہ پابندیاں لگاتا ہے. تو اللہ کی طرف سے بدگمان کرتا ہے، بدظن کرتا ہے، شک میں ڈالتا ہے. تو شیطان کے ساتھ جہاد کرنا ہوگا. اس کے لیے دعائیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرونی. کثرت کے ساتھ انسان دعائیں مانگتا رہے. ہر کام کرنے سے پہلے دعا ضرور پڑھ لے، سونے سے پہلے، جاگنے سے پہلے، کھانے سے پہلے، واش روم جانے سے پہلے، کپڑا پہننے سے پہلے، واش روم سے نکلنے کے بعد، اٹھنے کے بعد. ہر موقع کے لیے ہم کو دعائیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھا دی ہیں تاکہ ہم شیطان کے حملوں سے بچے رہیں. تو دعاؤں کا کثرت سے اہتمام کرنا یہ بھی نفس کو مسلمان کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے، نفس کی برائی سے انسان کو بچا لیتا ہے. تو ایک نفس ہے جو کہ اڑنگا لگاتا ہے، مسلمان نہیں ہونے دیتا. دوسرے شیطان یہ بھی اڑنگے لگاتا ہے، رکاوٹیں کھڑی کرتا ہے. اور ان دو پر انسان قابو پا لے تو پھر اللہ کی بندگی میں، بندہ بننے میں تیسری چیز معاشرہ، سوشل پریشر، پیئر پریشر، یہ حائل ہو جاتا ہے. یہ اللہ کا بندہ بننے میں مشکلات کھڑی کرتا ہے. معاشرہ آپ کو ایک خاص رخ پر دھکیلے گا. یوں سمجھے ایک ہجوم ہے، کراؤڈ ہے، ایک خاص ڈائریکشن میں جا رہا ہے. جس ڈائریکشن میں، جس سمت میں پورا ہجوم جا رہا ہوتا ہے، اس سمت میں چلنا بڑا آسان ہے. آپ خود نہ بھی کوشش کریں، لوگ ہی دھکیل دیں گے آپ کو اس طرف. خود کوئی محنت نہیں کرنی. اور جب ہجوم کے ساتھ ساتھ چلیں گے، کوئی کلیش بھی نہیں، کوئی کشمکش بھی نہیں، کوئی جہاد بھی نہیں. لیکن اگر اللہ کی اطاعت کرنی ہے تو پھر معاشرے سے کلیش لازمی ہے، مخالفتیں تو اب آئیں گی. اللہ کی اطاعت کرنے کے لیے یہاں بھی ایک محاذ کھل جاتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جو کوئی تم میں سے غلط کام ہوتا دیکھے تو چاہیے کہ اس کو بدلے اپنے ہاتھ سے، یعنی طاقت رکھتا ہے تو ہاتھ سے بدلے. فإن لم یستطع، اور اگر اس چیز کی استطاعت نہیں رکھتا، یعنی طاقت نہیں ہے اس کے پاس، تو کیا کرے؟ فبلسانہ، زبان سے تو بولے اللہ کا بندہ کہ تم نے غلط کام کیا. فإن لم یستطع، اور اگر اس کی بھی استطاعت نہیں رکھتا، فبقلبہ، دل میں تو کم از کم برا سمجھے، خود تو اس میں شامل نہ ہو، خود الگ ہٹ کے بیٹھ جائے، کہہ دے میں نہیں شامل ہوتی. اس کو فرمایا وذالک اضعف الایمان، اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے کہ دل میں اس چیز کو برا جانا جائے. تو یہ ایک محاذ ہے. اچھا، اب آگے جو ہم بات کریں گے، اجتماعی زندگی کی جو ہم بات کریں گے مسلمانوں کی، یعنی اپنے نفس کو جس نے سر کر لیا، ٹھیک ہے، اپنے نفس کو مسلمان بنا لیا، اب وہ معاشرے کی طرف نکلتا ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنے کے لیے. وہاں اس کو دو طرح کی جاہلیتیں نظر آئیں گی. ایک ہے جاہلیت قدیمہ، دی اولڈ اگنورنس، ہمیشہ سے جو چلتی چلی آ رہی ہے، ہزارہا سال سے، اس سے پالا پڑے گا، جاہلیت قدیمہ سے. اور ایک اور جاہلیت سے اس کا پالا پڑے گا، یہ یوں سمجھیں کہ یہ پچھلے 300-350 سال کی پیداوار ہے، یہ جاہلیت کی نئی قسم. یہ ہے جاہلیت جدیدہ، ریسنٹ اگنورنس سمجھیں، ایک طرح کی ماڈرن اگنورنس ہے. ان دو محاذوں پر جہاد کرنا ہے. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی
یفقہوا قولی، سورۃ الفرقان آیت نمبر 52 فلا تطع الکافرین وجاہدہم بہ جہادا کبیرا۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کافروں کی بات ہرگز مت مانیے اور اس قرآن کو لے کر ان کے ساتھ جہاد کیجیے، بڑا جہاد۔ اس آیت پر ہم بات کر رہے ہیں۔ بات ہم نے کی کہ مکی دور کا جو جہاد تھا وہ سراسر قرآن کے ساتھ جہاد تھا، علمی جہاد تھا، زبان کا قلم کا جہاد تھا، ابھی تلوار کے جہاد کی نوبت نہیں آئی تھی۔ اگر علم اور زبان کا جہاد کیے بغیر، انٹلیکچول جہاد کیے بغیر اور تبلیغ کیے بغیر اور تربیت کیے بغیر لوگوں کے ہاتھوں میں ہتھیار دے دیے جائیں تو اس سے بہت سا فساد پیدا ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ انٹرینڈ لوگ ہوتے ہیں، ان کی تربیت نہیں ہوئی ہوتی، اور جب تربیت نہیں ہوتی، علم پختہ نہیں ہوتا، تو غصہ، ریزنٹمنٹ، جھنجھلاہٹ، جھلاہٹ، ایسے منفی جذبات آتے ہیں انسان کے اندر۔ تو پہلے مسلمانوں کو مضبوط کیا گیا، ٹھوکا گیا، ٹھوک ٹھوک کے ان کو مضبوط کیا گیا۔ نہ صرف مسلمانوں کی تربیت کی گئی قرآن کے ذریعے سے، بلکہ کفار کو بھی تبلیغ کی گئی قرآن کے ذریعے سے۔ بہی کا لفظ اہم لفظ ہے یہاں پر۔ تبلیغ کرنی ہے تو قرآن کے ذریعے سے، تربیت کرنی ہے تو قرآن کے ذریعے سے، تبشیر کرنی ہے تو قرآن کے ذریعے سے، اور انذار کرنا ہے تو قرآن کے ذریعے سے۔ اگر قرآن کو چھوڑ کر کوئی اور ذریعہ، کوئی اور کتاب استعمال کی جائے گی تو یہ تو نہیں ہم کہہ سکتے کہ کچھ بھی فائدہ نہ ہوگا، لیکن ہاں یہ یقیناً ہم کہہ سکتے ہیں کہ اتنا فائدہ نہ ہوگا جتنا کہ ہونا چاہیے۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ قرآن مشکل کتاب ہے اور قرآن تک لانے سے پہلے لوگوں کو کچھ اور کتابیں پڑھائی جائیں، کچھ فضائل کے بارے میں بتایا جائے، کسی طرح ان کو پہلے یہ نہیں سمجھے کہ کوئی پریلیمنری علم دیا جائے اور اس کے بعد ان کو قرآن کی طرف لایا جائے، تو ہو سکتا ہے کہ خلوص بہت ہو اس طریقہ کار کو کرنے میں۔ لیکن ہم دیکھیں کہ عرب کے معاشرے میں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کیا، تو وہ عرب کے لوگ بھی جاہل تھے، وہ بھی پڑھے لکھے تو نہیں تھے، ان پڑھ تھے، انکوت تھے، بالکل بدوی بھی تھے، ان میں گنوار بھی تھے، گاؤں کے بھی تھے، تمام کیٹیگریز پائی جاتی تھیں، پڑھے لکھے بھی تھے، ہر طرح کے لوگ موجود تھے۔ لیکن آپ نے کوئی آلٹرنیٹ ذریعہ استعمال نہیں کیا، آپ نے کوئی متبادل راستہ اختیار نہیں کیا کہ پہلے ان کو فلاں چیز پڑھا دی جائے، پھر رفتہ رفتہ قرآن پر لایا جائے، ورنہ یہ قرآن سمجھ نہ پائیں گے، قرآن مشکل کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو قرآن کے بارے میں فرمایا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تحقیق ہم نے تو قرآن کو بہت آسان کر دیا ہے ذکر کے لیے، ہے کوئی جو نصیحت حاصل کرے؟ تو عوامی سطح پہ کوئی تحریک برپا کرنی ہو تو بھی قرآن کو ذریعہ بنانا چاہیے، اور خواص کی سطح پر کوئی تحریک برپا کرنی ہو تو بھی قرآن ہی کو ذریعہ بنانے کی ضرورت ہے۔ گاؤں کے رہنے والوں کو بتانا ہے تو بھی قرآن، اور شہر کے رہنے والے پڑھے لکھے لوگوں کو بتانا ہے تو بھی قرآن۔ طالب علم ہیں، ان کو بھی اگر دین کی طرف لانا ہے تو قرآن کے ذریعے سے لے کر آئے انسان، اس لیے کہ اسی کو ذریعہ بنایا گیا۔ جاہد بہی جہادن کبیرا، اس کے ذریعے سے جہاد کیجئے، بڑا جہاد۔ اور جہاد کبیر کہا گیا ہے قرآن کے ذریعے سے جہاد کو، اس لیے کہ اگر آپ اس کو قتال سے کمپیئر کریں تو قتال تو کبھی کبھی ہوتا ہے، اور جب جنگ کا مرحلہ آتا ہے ویسے بھی جوش ابھرتا ہے انسان کے اندر، ایڈرینلن پمپ ہوتی ہے، اس میں سب جوش میں آ جاتے ہیں، خوب توانائی ہوتی ہے، انرجی ہوتی ہے، اس لیے کہ وہ کام تھوڑی دیر کا ہے۔ جنگ طویل عرصے تک تو جاری نہیں رہتی، زندگی بھر کوئی جنگ نہیں کرتا رہتا، قتال نہیں کرتا، تو ایک برسٹ انرجی کا وہ نسبتاً آسان ہوتا ہے،
تھوڑی دیر کے لیے جوش میں آ جانا نسبتاً آسان ہوتا ہے، اور قرآن کے ساتھ جو جہاد، یہ تو مسلسل جہاد ہے، 24 گھنٹے کا جہاد ہے۔